اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم قصہ قرآن کہانی میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے خاص پیغمبر تھے جنہیں عبدالجبار، الیاس، عبدالغفار اور کشتی والا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت آدم کی 10ویں پشت سے تھے آپ، اور حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑپوتے تھے۔ اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر دور میں رسول اور نبی بھیجے، جن پر اللہ نے وحی نازل فرمائی۔ انہی رسولوں میں سے ایک آپ یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، جو اللہ کے پہلے رسول ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد بہت عرصے تک ان کی اولاد عقیدہ توحید پر قائم رہی۔ پھر آہستہ آہستہ ان لوگوں میں بگاڑ پیدا ہونے لگا اور وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ جب زمین پر بت پرستی عام ہو گئی تو اللہ نے اپنے مقرب بندہ اور اپنے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو اس مشرک قوم کی طرف بھیجا، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یعنی کہ 1000 سال کے بعد آپ کو اس مشرک قوم کی طرف بھیجا گیا۔ یہ قوم عراق کے علاقے میں آباد تھی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ اس نے روز اول سے ہی انسان کو بہکانے اور گمراہ کرنے کی قسم اٹھا رکھی ہے۔ اس نے لوگوں کے ذہن میں مختلف خیالات اور وسوسے پیدا کیے کہ یہ ستارے، چاند، سورج، آگ، درخت اور انسان وغیرہ تمہیں نفع پہنچاتے ہیں۔ تمہارے خدا تو یہ ہو سکتے ہیں اور تمہاری عبادت کے یہی مستحق ہیں۔ تم ان کی عبادت کرو اور انہیں راضی کرو، یہ تمہیں اللہ کے عذاب سے بھی بچا لیں گے۔ اس طرح لوگوں میں بت پرستی کا تصور پیدا ہوا اور انہوں نے انسانوں سمیت مظاہر قدرت اور مختلف اشیاء کے مجسمے بنائے اور ان کی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دی۔ یہ اصل میں ان کے خیالی تصاویر تھیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں توحید کا نظریہ ناپید ہو چکا تھا اور آپ علیہ السلام کی قوم بھی بت پرستی کی طرف راغب تھی۔ انہوں نے 5 مشہور بت بنا رکھے تھے جن کا قرآن حکیم میں بھی ذکر ہے۔ وہ شرک کرتے تھے، یعنی کہ وہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنے کو شرک کہتے ہیں۔ اللہ نے شرک کو بہت بڑا ظلم قرار دیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کے ساتھ شرک کرنے اور بتوں کی پوجا کرنے سے منع کیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے افراد کو اکیلے بھی سمجھایا اور سب کے سامنے بھی، دن میں بھی سمجھایا اور رات میں بھی، لیکن قوم نے ان کی بات نہ مانی۔ قوم نے آپ علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی اور مذاق اڑایا۔ قوم کے صرف چند غریب لوگ ہی حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے، اس کے علاوہ کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ قوم کے سرداروں نے کہا، اے نوح، تمہیں ماننے والے تو ہم میں سے غریب لوگ ہیں، تم ان کو اپنے پاس سے دور کر دو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان ایمان والوں کو دور کرنے سے انکار کر دیا۔ قوم نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، ہم تمہارے کہنے پر اپنے بتوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اب تم جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے بار بار انکار پر اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کی کہ اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا باقی نہ چھوڑو، بے شک اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے۔ جب قوم کی مسلسل نافرمانی اور ان کے عذاب طلب کرنے پر اللہ نے اس کافر قوم کو انجام تک پہنچانے کا ارادہ فرما لیا تو حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی گئی کہ آپ علیہ السلام کی قوم میں سے مزید لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر آپ علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کشتی اللہ کے حکم اور ہدایت کے مطابق
لکڑی کے تختوں اور کیلوں سے بنانا شروع کر دی۔ جب علیہ السلام یہ کشتی بنا رہے تھے تو کافر قوم ان کا مذاق اڑا رہی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ ہر طرف خشکی ہی خشکی ہے، یہ کشتی کہاں چلے گی؟ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے حکم پر عمل جاری رکھتے ہوئے کشتی بنا لی۔ جب کافروں پر اللہ کے عذاب کا وقت آیا تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں اپنے گھر والوں، ایمان والوں اور جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو سوار کرنے کا حکم فرمایا۔ اللہ کے حکم سے زمین سے پانی نکلنے لگا اور آسمان سے پانی برسنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی طوفان بن گیا اور پہاڑ جیسی اونچی موجیں اٹھنے لگیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے حضرت حام، حضرت سام اور حضرت یافس ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، جبکہ ایک بیٹا یام کشتی سے باہر تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یام کو آواز دی کہ اے میرے بیٹے کشتی میں سوار ہو جا۔ اس نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ اچانک ایک موج آئی اور ان کا بیٹا بھی دیگر کافروں کی طرح غرق ہو گیا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار سب اہل ایمان کو محفوظ رکھا۔ اللہ نے جب زمین کو اپنا پانی نگلنے کا حکم دیا اور آسمان کو پانی برسانے سے روکا، چنانچہ اللہ کے حکم سے طوفان تھم گیا اور طوفان کا پانی خشک کر دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آرارت کے پہاڑی سلسلے کے ایک پہاڑ جودی پر جا کر رکی۔ آرارات ترکی اور آرمینیا کی سرحد کے قریب ہے۔ یہ علاقے کی سطح مرتفع سے شروع ہو کر جنوب میں کردستان تک ہے۔ یہ پہاڑ آج بھی جودی ہی کے نام سے مشہور ہے۔ کشتی میں بچ جانے والے لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ان کے ایمان لانے والے تینوں بیٹوں یعنی حضرت حام، حضرت سام اور حضرت یافس سے انسانوں کی نسل چلی۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس قصے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے جس سے ہمیں خود بھی ضرور بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچنے کی دعوت دینی چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسولوں کی اطاعت کرنے والے ہی یقیناً دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اس قصے کو خود بھی سنیں، اپنے بچوں کو بھی سنائیں اور اس پہ عمل بھی کریں تاکہ ہمارا انجام بھی ویسا نہ کہیں